मुझे डिसमिस कर दिया नौकरी से। हालांकि मैंने फॉरम पे हाई कोर्ट पे भी उन्होंने कहा कि इस पर कोई कसूर नहीं है, लेकिन इसके हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद मुझे जो गुजरांवाला के चीफ ऑफिसर तक करप्ट तरीन अमजद हुसैन टिल्लू, जितने बिल्डिंग में अपना बिल्डिंग पेट्रोल और सब काम में करोड़ों की करप्शन की है, उसने मुझे डिसमिस कर दिया। ये तो मैं अभी मेरे ऑफिस आपको कांटेक्ट करेंगे और हम इसको पूरी तरह इन्वेस्टिगेट करेंगे कि आप जो कह रहे हैं और क्या ये वाकई सब कुछ ठीक है। पहले हम इन्वेस्टिगेट करते हैं और फिर एक्शन लेंगे। लेकिन मैं आप सबके लिए जो मेरे पाकिस्तानी आप ये देख रहे हैं, ये अपने ज़हन में डाल रहे हैं कि एक करप्ट माशरा तरक्की नहीं कर सकता। दुनिया के अंदर मैं ये बार बार एक चीज लोगों को समझाता हूं कि दुनिया में जो खुशहाल मुल्क है उसने करप्शन के ऊपर काबू पाई है, वहां कानून की बाला हुक्मरानी है, ताकत की हुक्मरानी नहीं है, कानून की हुक्मरानी है। कानून की हुक्मरानी होती है तो करप्शन खत्म होती है। देखें, एक होती है करप्शन छोटे लेवल पे। छोटे लेवल की करप्शन लोगों को तंग तो करती है, मुल्कों को तबाह नहीं करती। मुल्क को तबाह करती है जब प्राइम मिनिस्टर बैठ के करप्शन शुरू करता है और मेरे वजीर। जब हम शुरू करते हैं नीचे तक, हम किसी को करप्शन से नहीं रोक सकते। हम बल्कि क्योंकि हम जब करप्शन करते हैं, हम वो करप्शन के जो रोकने वाले इदारे हैं उनको पहले हम कमजोर करते हैं, क्योंकि हमने चोरी करनी होती है, वो फिर बाकी को किसी को भी नहीं पकड़ सकते। नतीजा ये होता है कि वो सारा मुल्क की तबाह हो जाता है। ये एक जरूर मैं फिर दोहराता रहता हूं एक चीज। एक है पैनल बनाई है यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने, उसको कहते हैं फैक्ट आई पैनल। इस पैनल ने बड़ी मेहनत करके रिसर्च करके वो एक नतीजे आए हैं सामने, और वो आप ये समझ जाएं कि जो इनकी फाइंडिंग्स हैं वो बताती हैं कि गरीब मुल्क गरीब क्यों हैं। उस फाइंडिंग के मुताबिक गरीब मुल्क या डेवलपिंग वर्ल्ड से हर साल 1000 अरब डॉलर उधर से चोरी करके मनी लॉन्ड्रिंग होके ऑफशोर अकाउंट्स में और बड़ी बड़ी लंदन जैसी, मेफेयर जैसी प्रॉपर्टीज में ये गरीब मुल्कों से पैसा जाता है वहां अमीर मुल्कों में। गरीब मुल्क गरीब होते जा रहे हैं, अमीर मुल्क अमीर होते जा रहे हैं। इनका चोरी का पैसा सारा उधर चला जाता है। जिस तरह जब अंग्रेज आया हिंदुस्तान में, तो मुगलों के दौर में हिंदुस्तान सुपर पावर समझी जाती थी दुनिया की। 24% दुनिया की जो दौलत थी वो हिंदुस्तान में थी। जो 24% दुनिया का जीडीपी हिंदुस्तान का था। जब वो अंग्रेज 200 साल के बाद छोड़ के गया, तो हिंदुस्तान का 3% शेयर रह गया था दुनिया के जीडीपी में। सिर्फ 3% दौलत हिंदुस्तान की थी। बाकी जो इंग्लैंड था उसकी 24% हो गई थी। तो यहां से पैसा सारा जो चोरी करके लूट के उधर चला गया। अब यही करप्ट जो हुक्मरान है और जो उनके साथ साथी हैं, वो यही कर रहे हैं सारे गरीब मुल्कों से। हर साल पैसा चोरी होकर उनका अमीर मुल्कों में चला जाता है। जो नौकरियां यहां निकलनी होती है वो नौकरियां उधर होती हैं। ना यहां हम अपने लोगों को तालीम दे सकते हैं, ना इलाज करवा सकते हैं, क्योंकि पैसा चोरी। और फिर रुपए के ऊपर प्रेशर, क्योंकि डॉलर खरीद के बाहर भेजने होते हैं। तो जब डॉलर की कमी होती है, रुपया गिरता है, सारी चीजें महंगी हो जाती हैं जो बाहर से आप इंपोर्ट करते हैं। तो ये कितना बड़ा अलमिया है। ये जो जंग है करप्शन के खिलाफ, ये पाकिस्तान की जंग है। ये असल में कानून की हुक्मरानी की जंग है। जो करप्शन इस वक्त जंग चल रही है हमारे मुल्क में, जो ताकतवर करप्ट लोग हैं वो अपने लिए एनआरओ मांग रहे हैं कि हमारे साथ कोई डील कर लो। जो जनरल मुशर्रफ ने की थी डील, वो मेरे से भी वही मांग रहे हैं। और वो सारा वक्त ब्लैकमेल करते हैं मुल्क को कि जी अगर आपने हमारे ऊपर हाथ डाला तो हम आपकी गवर्नमेंट गिरा देंगे। यही साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ। उनके प्रेसिडेंट ने करप्शन की, उसका नाम जुमा था। जुमा के ऊपर उन्होंने हाथ डालने की कोशिश की साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट ने। उन्होंने सड़कों में उसने लोग निकाल लिए, मुजाहरे शुरू हो गए और वो गवर्नमेंट पीछे हट गई। यही याद रखें कि एक ताकतवर और कमजोर और गरीब और अमीर मुल्क में फर्क ही है। किसी वेस्टर्न डेमोक्रेसी के अंदर किसी की जरूरत नहीं है
کہ اگر اس کے اوپر کرپشن کا ایلیگیشن ہے پرائم منسٹر پہ, اس کے وزیروں پہ, وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی میں جواب ہی نہیں دوں گا, آپ کون ہوتے ہیں, میرے اوپر سیاسی انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. ان کو جواب دینا پڑتا ہے, اور یہی فرق ہے وہاں. اور یہی ہم پاکستان کی فیوچر کی جنگ لڑ رہے ہیں, اپنے آنے والی نسلوں کی. یہی رول آف لا کی جنگ ہے, قانون کی حکمرانی کی. یہ ایک سوال بزی ہیں تو یہ کشمیر سے بڑا میں سمجھتا ہوں امپورٹنٹ انہوں نے کیا ہے, کیونکہ ہمارے ساتھ بھی پاکستان میں بھی یہی ہوا تھا. آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی نے 28 مئی 2021 کو ایک کالا قانون پاس کیا ہے جس کے تحت عارضی کانٹریکٹ اور ایڈ ہاک بھرتیاں بغیر ٹیسٹ اور انٹرویو جو اپنے دور میں انہوں نے لوگ بھرتی کیے ہیں ان کو گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 18 تک انہیں مستقل کر دیا, جس پر ریاستی عوام فکر مند ہے. یعنی لوگوں کو ایڈ ہاک بھرتی کیا اور اب جاتے جاتے ان سب کو کنفرم کر دیا, جیسے کہ یہاں پہ بھی آپ کو پتہ ہے سر ایسے ہی انہوں نے. دیکھیں یہ قوم کے لیے ادارے کیوں تباہ ہوئے ہیں پاکستان کے. یہی پی ٹی وی تھا ایک وقت پہ, ہندوستان میں پاکستان کا پی ٹی وی دیکھا جاتا تھا. یہ پی آئی اے تھا جو دنیا کی ٹاپ ایئر لائن مانی جاتی تھی. ہمارا یہ جو وابڈا تھا یہ جا کے باہر کانٹریکٹس کرتے تھے پاکستان سے. ہمارا جو نیسپاک تھا وہ مڈل ایسٹ میں جا کے کانٹریکٹس کرتا تھا. تو ہمارے آہستہ آہستہ یہ اتنے بڑے ادارے کیوں تباہ ہوئے؟ ساروں کے اندر سیاسی بھرتیاں کر کے, سفارشوں کو ڈال کے, ایسی انہوں نے برے حالات کیے ہیں اداروں کے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو پینشنز ہیں آپ اداروں کی وہ اتنی بڑھ گئی ہیں کہ وہ تقریباً جو بجٹ ہوتا ہے اس میں زیادہ تر پینشن میں چلا جاتا ہے. تو نہ کوئی ڈیولپ کر سکتا ہے, نہ ادارہ آگے بڑھ سکتا ہے, نہ جس کام کے لیے وہ ادارہ بنا ہوتا ہے نہ وہ کام پورا کر سکتا ہے. اب یہ آزاد کشمیر میں جو کیا انہوں نے, یہ کیا کیا ہوگا کہ میں نے اگر الیکشن جیتنا ہے, میں نے اپنے لوگ بھر دیے, اچھا جی میں آپ کو نوکریاں دے دوں گا. میں نے اپنی الیکشن جیتنے کے لوگوں کی بھرتی کروا دی, ملک کو میں نے تباہ کروا دیا. یعنی ملک کو سارے یہ جو ادارے تھے, اسٹیل مل کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اسٹیل مل 2008 میں 8 ارب روپیہ کا نفع تھا اسٹیل مل میں, جو پڑا ہوا تھا اسٹیل مل میں. آئی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ, وہی اسٹیل مل انہوں نے پہلے غلط بھرتیاں کرائیں, پھر انہوں نے کرپشن کی. وہی اسٹیل مل 5 سال 6 سال کے بعد بند ہو گئی اور 300 ارب روپے کا اس کے اوپر خسارہ ہو گیا, اور آج بھی بند پڑی ہوئی ہے. اسی طرح پی آئی اے جیسی 2008 میں یہ پیپلز پارٹی کی حکومت آئی, انہوں نے جو سفارشی میں جو لوگوں کو نکالا گیا تھا, جو ان کے سفارشوں کو, سب کو واپس بھرتی کیا. ان کی جب سیلریز آئی وہی پی آئی اے نقصان کے اندر چلا گیا. تو دیکھیں, یا ہم نے ملک کو چلانا ہے ایک امانت رکھ کے, یا پھر ہم نے اپنی 5 سال کی سیاست چمکانے کے لیے, اپنے فائدہ کروانے کے لیے ملک کو تباہ کرنا ہے. تو یہ بالکل فواد چودھری ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ صرف اور صرف سیاسی طور پہ بھرتیاں کی گئی, اور یہ انشاءاللہ اب ہماری گورنمنٹ آئی ہے, ان کو ہم سب کو ریویو کریں گے. جی ہمارے ساتھ اگلے کالر. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ سر جسپائشہ خان فرام راولپنڈی. جی کیا سوال ہے آپ کا وزیر اعظم صاحب سے؟ I would like to ask about the water reservoirs of Pakistan, and we were checking in this regard that Pakistan has the lowest dam storage capacity, and the country is yet to build a dam large enough to meet its water demand. They have been criticizing the government during their reign or time period, but I would love to know that what is your government doing and what are your set plans, and when will ڈیمز. ٹھیک ہے, اس پہ آشا اردو میں بات کیجئے. دوسری چیز یہ کہ ڈیمز کے حوالے سے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو چکی ہے, کوئی اور اگر آپ کا سوال ہے تو بتائیے گا. نہیں, ڈیمز کا میں صرف آپ کے لیے عائشہ میں آپ کو بتا دوں, 50 سال میں پاکستان میں بڑی ڈیمز بنائی نہیں گئی, جس کا بہت بڑا ہمیں نقصان ہو. میں آپ پہلے سمجھیں کہ ڈیمز کیوں ضرورت ہے پاکستان. اگر پاکستان میں سارا سال بارش ہوتی رہتی نا, جس طرح کئی یورپین ممالک میں ہوتی ہے, تو آپ کو ڈیم کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ پانی اتنا ہے, سارا سال پانی آتا رہے, تو آپ کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان میں 3 یا زیادہ سے زیادہ 4 لیکن 3 مہینے میں ہمارا دریاؤں میں سارا پانی آتا ہے. گلیشیئر پگھلتے ہیں ادھر سے, اور پھر یہ جو ہماری برسات میں بارش ہوتی ہے اس سے. اب اس کے علاوہ پاکستان میں جو سردیاں ہیں اس کے اندر ہمارے پاس پانی کی قلت ہو جاتی ہے. ڈیمز اس لیے بناتے ہیں کہ آپ جب یہ پانی زیادہ آتا ہے تو اس کو ہم
ڈیمز میں روک لیں اور اس پانی کو پھر ہم استعمال کریں سردیوں کے اندر اپنی فصلوں کے لیے، جب ہمارے پاس پانی کی کمی ہے، بارش کم ہوتی ہے. اس لیے جو ملک کے اندر اسی طرح کی سیزنل پانی آتا ہے دریاؤں میں، جس طرح چائنا ہے، تو وہ ساروں نے ڈیمز بنائی ہوئی ہیں. ہم نے 50 سال پہلے 2 بڑی ڈیمز بنائی تھی، اس کے بعد ہم نے کوئی ڈیمز بنائی نہیں اس ملک میں. چائنا نے جتنی ہماری 2 تربیلا اور منگلا بڑی ڈیمز ہے، چائنا کے پاس 5000 بڑی ڈیمز ہیں. ٹوٹل ان کی ڈیمز 80,000 ہے، لیکن 5000 بڑی ڈیمز بنائی ہیں انہوں نے وہی پانی روکنے کے لیے. اور اس لیے ہی وہ 1.25 ارب لوگوں کو اناج دے سکتے ہیں. ان کے پاس کیپیسٹی ہے کیونکہ وہ پانی انہوں نے پانی اپنا بچا لیا ہے. اب ہم 10 نئی ڈیمز بنا رہے ہیں. 10 سالوں میں انشاءاللہ پاکستان میں 10 ڈیمز ہوں گی، جس میں 2 بڑی ڈیمز ہیں، باشا اور داسو ڈیم. اس سے جو پانی ہم بچائیں گے، آپ یہ سوچیں کہ جتنا ابھی ہمارے پاس پانی ہے، اس سے دگنا پانی ہمارے پاس آ جائے گا. اور وہ ہمیں پانی کی اس لیے ضرورت ہے کہ ہماری آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے. پاکستان تو اناج دنیا کو بیچتا تھا، آج ہمیں گندم دنیا سے امپورٹ کرنی پڑتی ہے. پچھلی باری ہماری گندم کی پروڈکشن پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ ہوئی، ہماری چاول کی پروڈکشن پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہوئی، ہماری مکئی کی پاکستان میں سب سے زیادہ ہوئی. اس کے باوجود ہمیں امپورٹ کرنی پڑی ہے گندم. 40 لاکھ ٹن گندم ہم نے امپورٹ کیا ہے. اور جب باہر سے ہم چیزیں منگواتے ہیں، ہمارا ڈالر بھی خرچ ہوتا ہے ہمارے وہ، اور باہر اگر مہنگی ہو تو وہ یہاں مہنگائی بھی ہو جاتی ہے. اس لیے اب ہمیں سوچنا پڑے گا کہ آگے ہماری بڑھتی ہوئی آبادی کو ہم نے کیسے ان کے لیے اناج پورا کرنا ہے. اس کے لیے ڈیمز بہت ضروری ہیں. اور یہ جو ڈیمز ہم جب 10 سالوں میں 10 ڈیمز بن رہی ہیں، ان سے فائدہ یہ ہوگا کہ جتنا ابھی ہمارے پاس پانی ہے، انشاءاللہ اس سے دگنا پانی ہو جائے گا ہمارے کسانوں کے لیے. جی اگلے کالر سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں ہیرا طارق بات کر رہی ہوں اٹک سٹی سے. جی جی سر میں سعودی اقامہ ہولڈر ہوں. ہم پچھلے 1 سال سے پاکستان میں اسٹک ہیں ڈیو ٹو سسپینشن آف فلائٹ. جو اونلی آپشن جو اویلیبل ہے ہمیں اس وقت وہ کوارنٹین کی ہے تھرو 3rd کنٹری، جو کہ ہائیلی ایکسپینسو ہے. ابھی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کے پرسنل ریلیشن بھی ہیں سعودیہ کے ساتھ، وہ آپ کا بہت ریگارڈ بھی کرتے ہیں، تو ان سے بات کی جائے کہ اگر افغانستان جیسی کنٹری کے لیے ڈائریکٹ فلائٹس اوپن ہیں اور ہم لوگوں نے ریکمینڈڈ ڈوزز بھی لگا لی ہیں ویکسین کی، تو ان لوگوں نے ابھی تک فلائٹس ہمارے لیے کیوں اوپن نہیں کی ہیں؟ اب بچوں کے اسکولس بھی کھل گئے ہیں، آفیسز بھی کھل گئے ہیں، اور اب ہمارے لیے بہت پریشانی ہو رہی ہے، اور ہم جیسی بہت سی فیملیز یہاں اسٹک ہیں پاکستان میں. جی مجھے اس کا پوری طرح علم ہے. میں نے ابھی جو سعودی امبیسڈر آئے تھے، سعودی فورن منسٹر آئے تھے، ان سے میں نے پوری تفصیل میں بات کی، اور میں نے پیغام دیا شیخ محمد کے لیے کہ ہمارے بہت زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں، تو ان کے لیے ان کے جو بھی مسئلے مسائل، اور بھی مسئلے مسائل تھے فلائٹس کے علاوہ، تو انہوں نے مجھے شیورٹی تو دیا کہ وہ جب وہ واپس انہوں نے جانا تھا تو انہوں نے شیورٹی دی تھی کہ وہ انشاءاللہ یہ ہمارا مسئلہ حل کریں گے. جی آپ کال کر رہے ہیں 051-922-4900 پہ. اگلے کال ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کون صاحب؟ جی راجہ صابر بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی وزیر اعظم صاحب سے. میرے پرائم منسٹر صاحب سے چھوٹے سے 2 عوامی نظر کے سوال ہیں. ایک تو حالیہ بجٹ میں گاڑی کی قیمت میں کمی کی گئی تھی، جس سے عوام کو ابھی تک کوئی فائدہ نہیں منتقل ہو سکا، کیونکہ خطے میں سب سے مہنگی گاڑی جو پاکستان میں فروخت کی جا رہی ہے، اور گاڑی کی روسیٹی بھی نہیں دے. اصل رقم دینے کے بعد بھی ابھی تک بھی کون پہ گاڑی مل رہی ہے جبکہ اصل قیمت پہ نہیں مل رہی. اس پہ ذرا وزیر اعظم صاحب بتائیے گا. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ پاکستان سے بینک کے ذریعے علاج اور پڑھائی کے علاوہ کوئی رقم بیرون ملک میں منتقل نہیں ہو رہی. کوئی پراپرٹی یا کاروبار کرنا چاہتا ہے تو بینک تعاون نہیں کرتا، جس کے لیے لوگوں کو غلط راستہ استعمال کرنا پڑتا ہے. آپ خود کہتے ہیں جو جائز فائلر ہیں، جو ٹیکس پیئر ہیں، وہ کاروبار کر سکتے ہیں. اس بارے میں بھی اسٹیٹ بینک اور ایف پی آر کے چیئرمین سے وضاحت دی کیا ہے. تو جو جائز کام کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد اپنا کاروبار پیسہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، اس پہ میرا تفصیل عوام آپ سے جاننا چاہتے ہیں. 2 سوال ہیں. ایک یہ کہ جو گاڑیوں کے اوپر ہم نے ٹیکسز نیچے کیے، ان کی قیمتیں نیچے آنی چاہیے تھی.
ये मैं फौरी तौर के ऊपर इसको चेक करूंगा कि इन्होंने क्यों नहीं गाड़ियों की कीमत नीचे लेके। देखिए हमने सोचा ये कि जो 1000 सीसी से कम गाड़ियां हैं उनके ऊपर हमने टैक्स कम कर दिया ताकि वो आम आदमी यानी हमारी मिडिल क्लासेस इस्तेमाल करती हैं ताकि उनको सस्ती गाड़ी पड़े। तो एक तो हमने ये किया था और ये मैं अब चेक करूंगा। आपने कहा ऑन का मसला ये हुआ था कि डिमांड एकदम हमारी गाड़ियों की इतनी ज्यादा बढ़ गई और उसकी वजह से ये जो ऊपर ये चार्ज करते हैं इसके ऊपर भी मैं अभी चेक करूंगा कि क्या वजह है कि हमने इसके ऊपर भी एक हमाद इसका जवाब देंगे। वजीर आजम साहब, जो हमने गाड़ियों पर टैक्सेस कम किए हैं, गाड़ियों के मैन्युफैक्चरर्स ने तो उतने ही आगे कीमतें नोटिफाई कर दी हैं नीचे, लेकिन ये जो बता रहे हैं वो ऑन की बात कर रहे हैं और इस वक्त मार्केट में जितनी सप्लाई है गाड़ी की उससे कहीं ज्यादा मांग है। और एक ये ब्लैक मार्केटिंग का एक मेनस है जो आया हुआ है, इसमें भी हमने पिछले साल एक कदम ये उठाया था जिससे कुछ फर्क भी पड़ा कि अगर आप 6 महीने के अंदर ही नई गाड़ी लेके आगे बेचते हैं किसी और को तो आपको एक टैक्स देना पड़ता है जो 1,00,000 1.5 लाख रुपया, उससे कुछ ऑन की शरह में कमी आई है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि बड़ी तेजी के साथ हमारे कार मैन्युफैक्चरर्स इस डिमांड के नतीजे में अपनी सप्लाई बढ़ा रहे हैं। टोयोटा कंपनी अपनी हाईएस्ट एवर प्रोडक्शन पे जा रही है, होंडा मोटरसाइकिल्स अपनी हाईएस्ट एवर प्रोडक्शन पे जा रहे हैं, नए एंट्रेंट्स जैसे किया गाड़ी आई है, ह्यूंडई आई है, एमजी आई है, फोटोन आई है, तो इनके नए मॉडल्स भी मार्केट में आ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि चंद माह के अंदर ये डिमांड और सप्लाई में जो गैप है, सप्लाई विल कैच अप। और ये एक अच्छी चीज है कि हमारे मुल्क में डिमांड ज्यादा है गाड़ी की, ये शो करता है कि इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी आ रही है और लोग जो है वो गाड़ियां मांग रहे हैं। लेकिन ये ब्लैक मार्केटिंग की एक ठीक चीज है जिस पे हम क्रैक डाउन करेंगे। और दूसरा जो आपका सवाल था उसको मुझे पूरी तरह समझ नहीं आई। बैंकिंग इन्होंने क्या कर्जे बैंक नहीं देते, आप इसी का जवाब बताएं। सर उन्होंने जो बात समझ में आई है वो ये कहा है कि मुल्क से अंदर बाहर जो रकूम भिजवाने के लिए शायद इनको कोई दिक्कत आ रही है, जिसपे हम हर वक्त काम कर रहे हैं स्टेट बैंक के साथ भी और एफबीआर के साथ भी। और दूसरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की उन्होंने बात की, उसमें भी आप हर महीने में एक मीटिंग चेयर कर रहे हैं और हमारी इंडेक्स में रिकॉर्ड एशिया में सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट आई है, इसमें भी मजीद इंशाल्लाह बेहतरी आती रहेगी। जी, मैं इसमें दोनों चीजों के मैं सिर्फ ये कह दूं कि ये जरूर है कि हम आसानियां पैदा कर रहे हैं हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज तब पाकिस्तान में, क्योंकि वो हमारा सबसे बड़ा असासा है। ओवरसीज पाकिस्तानी असल में उनकी रेमिटेंसेस ने हमारे मुल्क को सही तरह बचाया, नहीं तो इतना बड़ा हमें करंट अकाउंट यानी कि हमारा इतना बड़ा खसारा छोड़ के चले गए थे। 20 अरब डॉलर का खसारा जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा था। और उसूलन तो हम इतने बड़े खसारे से हमारा दिवालिया निकल जाना चाहिए था और हमारा रुपए ने क्रैश कर जाना था बिल्कुल ही नीचे, यानी महंगाई आसमानों पे, क्योंकि रुपए ने गिर जाना था। असल में मैं आज फिर से अपने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का खास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा पैसा भेजा बैंकिंग चैनल से, जो रेमिटेंसेस थी। अब हम उनके लिए और आसानियां पैदा करना चाहते हैं। हमारा जो रोशन डिजिटल अकाउंट है उसके अंदर हम और इनके लिए सहूलतें पैदा करना चाहते हैं ताकि आसानी से ये अपना पैसा अंदर भी ले आएं और अगर बाहर निकालना चाहते हैं तो बाहर भी ले जाएं। तो उसमें जो पुरानी चीजें, कई जगह हमें रुकावटें हैं, एक फैटफ का प्रॉब्लम हुआ है, उसमें जरा थोड़ी सी आती हैं रुकावटें, लेकिन मैं आपको ये श्योर करता हूं कि हम पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है कि ओवरसीज पाकिस्तानी इसके लिए आसानी पैदा करें ताकि वो अपना कोई भी पाकिस्तान में पैसा बैंकिंग के थ्रू ला सके। इनके एक क्वेश्चन का वज़ीर आज़म एक पार्ट था कि जो बैंक से कर्जा लेते हैं या पैसे बाहर भेजते हैं तो लीगल मीन्स से भेजने वालों के लिए बड़ी रुकावटें हैं, जबकि इलीगल मीन्स से भेजने के लिए आसानियां हैं कि कोई नाजायज तरीके से भेजता है, बैंकिंग चैनल से नहीं भेजता। वो कह रहे हैं ये रुकावटें जो हैं स्टेट बैंक को चाहिए कि वो दूर करें। अब मैं इसका यही मैं आपको कह रहा था, हमारी कोशिश तो यही है, लेकिन मैं हम आपको कहूंगा जरा इसको जवाब दें। इसमें सर क्योंकि कुछ फैटफ के कंप्लायंस के इश्यूज से जो कभी कभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कारोबार में आसानी के साथ क्लैश कर जाते हैं, लेकिन बहरहाल वो भी हमारी जिम्मेदारी है और हमने फैटफ की कंप्लायंस को फिलहाल जो थी वो कुछ तरजीह दी थी। बट एट द सेम टाइम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो नई स्कीम्स ला रहा है जहां पे पैसे का अंदर आना और जाना डिजिटल मीन्स के जरिए जो है वो आसान होएगा। पहले भी काफी आसान हुआ है, हमारी रेमिटेंसेस 23 अरब, हम जब आए थे 21 अरब डॉलर थी, अब 29 अरब डॉलर के करीब हमने क्लोज किया है। तो कुछ आसानी आई है और कुछ हम क्रैक डाउन इलीगल के ऊपर भी हमने बड़ा मैसिव स्केल पे शुरू किया हुआ है। जी, अगले कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जी कौन साहब कहां से बात कर रहे हैं जी? क्या सवाल है आपका वज़ीर आज़म साहब से? मैं डायरेक्ट खान साहब से बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जी वालेकुम सलाम।
سر میرا نام ولایت خان ہے, میں پاکستان سوسائٹی ڈنمارک کی طرف سے فون کر رہا ہوں. سر ہمارے کچھ مسائل ہیں, مثلا پی آئی اے آتی تھی ناروے اور ڈنمارک میں, اب آنا بند ہو گئی ہے. اس کی وجہ سے ہمارا پاکستان کے لیے سفر لمبا بھی ہو گیا ہے, مہنگا بھی ہو گیا ہے. بزرگ تو بالکل اکیلے سفر نہیں کر سکتے, اور ڈیڈ باڈی بھیجنا ہو تو اور بھی مشکل ہے. سر اس کے لیے کچھ کریں. اور اس کے بعد یہ بینکنگ کی آپ بات کر رہے تھے, ہمیں ایک بینک چاہیے. اب دیکھیں یہاں کے بینک جو ہے نا ہمارے بزنس مین کے لیے بڑی مشکلات پیدا کر رہے ہیں, ان کے اکاؤنٹ بند کر دیتے ہیں. تو ایچ پی ایل والوں سے بات کی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی گارنٹی بڑھ جائے گی اگر وہ یہاں بینک لے کے آتے ہیں. سر کسی طرح سے ایک بینک ہمیں دے دیں تاکہ ہمارا اسکینڈینیویا میں اور یورپ میں جو بزنس مین ہے اس کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی. اور تیسری بات یہ ہے سر کہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ہو رہے تھے ڈنمارک سے, اس میں ہمیں مسئلہ پیش آیا ہے. اس وقت بے قاعدگی تھی تو ہم نے شور مچایا, تو پتہ نہیں کیا بات ہے, وہ ہماری بات نہیں سنتے انصاف پینل والوں کی. ہم نے تو ہزاروں ممبر بھی بنائے ہیں, ہم پاکستانی یعنی ممبر ہیں پی ٹی آئی کے, وہ ایسے ہے جیسے وائس رائے بنے ہوئے ہیں. انہیں کہیں کہ اب انہوں نے جو نئی ڈیٹ دی, پہلی انہوں نے انکوائری نہیں کی کیا مسئلہ تھا, اب انہوں نے جو نئی ڈیٹ دی ہے وہ محرم کی 5 تاریخ کو دے دی ہے, 16 اگست کو. ہم کہہ رہے ہیں 1 ہفتہ آگے کر دیں, کیونکہ اہل تشیع ہو یا سنی ہو کوئی بھی ہو, ہم ان دنوں میں عبادت کرتے ہیں, رات کو محفلوں میں جاتے ہیں, تو بہتر ہوگا کہ 1 ویک آگے کر دیں الیکشن, اور اچھے طریقے سے الیکشن کرائیں, فیئر ہو کر سب کے لیے. تیسرا جو آپ کا وہ تو بڑا آسان ہے. میں وائس رائے صاحب سے کہوں گا کہ آپ کی ضرور بات پہنچاؤں گا کہ آگے ڈیٹ بھی کریں, اور آپ سے پورا سنیں آپ کی جو پلی ہے آپ کی. پہلی جو 2 چیزیں ہیں, پی آئی اے کا ہمیں تھوڑا سا مسئلہ ہے, ہم تقریباً کمپلائی کر چکے ہیں. وہ جو آیا تھا پائلٹ لائسنس کے اوپر جو مسئلہ آیا تھا, ہمیں امید تو ہے کہ اب واپس ہمیں فلائٹس کی اجازت مل جائے گی, اور مجھے پتہ ہے اوورسیز پاکستانیز کے لیے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. اور دوسرا بینک کا, میں خود آج جو آپ نے اب بات کہی ہے کہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں. ابھی میں ازبیکستان گیا تھا تو وہاں بھی یہ ڈیمانڈ آئی کہ ہمارا ایک بینک ہونا چاہیے. جو بزنسز وہاں تھی پاکستانی جو بزنس کرتے ہیں, انہوں نے کہا وہاں بینک اگر ہو پاکستان کا, اور ہم کوشش کریں نیشنل بینک کو وہاں لے جانے کی, تو آسان ہو جائے گا بزنس کرنے کے لیے. تو انشاءاللہ میں یہ اسکینڈینیویا کے اوپر بھی بات کروں گا. جی اسی سے جڑا ایک سوال ہے, عقیل ارائیں پوچھتے ہیں سوچی کہ اوورسیز کو ووٹنگ کا کب تک جو عمل ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا؟ دیکھیں ہم 2 چیزیں کر رہے ہیں. ایک الیکٹرانک ووٹنگ مشینز, اور اس کے اوپر ہم بہت آگے نکل چکے ہیں. بس صرف ہم نے اب الیکشن کمیشن کو کنونس کرنا ہے کہ اس کے علاوہ جب بھی آپ الیکشن کروائیں گے, الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے بغیر آپ الیکشن کروائیں گے پاکستان میں, ہمیشہ جو ہارے گا وہ کہے گا جی دھاندلی ہوئی. وہ جب جیتیں گے ٹھیک ہوگا الیکشن, لیکن جب وہ ہاریں گے تو دھاندلی ہوئی. اس لیے ایک ہی اس کا راستہ, تو ایک تو وہ ہے, اور دوسرا جو ہمارا 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی ہے, اس کا ماڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ہماری کوشش یہ ہے کہ ای ووٹنگ کروائیں. اب اس کے اوپر ٹرائلز کر رہے ہیں. ہمارے نادرا کے ہیڈ آئے ہوئے ہیں طارق ملک, ان کے اندر بڑی اس چیز میں وہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ کون سا سسٹم ہم ڈیولپ کریں تاکہ ای ووٹنگ ہو سکے. اگر ای ووٹنگ نہ بھی ہوئی تو ہم نے پوسٹل بیلٹ تو ضرور کروانی ہے. اوورسیز پاکستانیز کو ہم نے ضرور, وہ اتنا بڑا ہمارا ملک کا اثاثہ ہے, اس کو ضرور ہم نے دائرے میں لے کے آنا ہے الیکشنز کے. یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور اس کے بعد پھر واپس آئیں گے. وزیر اعظم عمران خان عوام کے